میں بہت غریب لڑکی تھی، ہمارے پاس کھانے کو بھی پیسے نہ ہوتے تھے، ہمارا باپ مر چکا تھا اور بھائی کوئی نہیں تھا۔ بہنوں کی شادی کے لیے 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ ماں نے کہا کہ بہنوں کو جہیز نہ دیا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں میں نوکری کرتی تھی وہاں 4 لڑکوں نے مجھے رات گزارنے کے لیے 1 لاکھ کی آفر کی۔ میں وہاں چلی گئی۔ جب چاروں لڑکوں نے میرے جسم سے ہوس پوری کر لی تو ان کا 5واں دوست بھی آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ حالات انسان کو وہ سب کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، یا یوں کہیے کہ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ خواہشات انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور میں بھی نہ تمام ہونے والی خواہشات کے سفر پر نکل پڑی تھی۔ میں رات 1 بجے سے اس چھوٹے سے کمرے میں بستر پر پڑی ہوئی تھی اور ایک کے بعد ایک اور دوسرے لڑکے نے بھی مجھے نوچ ڈالا۔ درد اپنی انتہا پر تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ نہ ہی مجھے اپنے لباس کا ہوش تھا اور نہ ہی جسم میں اٹھنے والی ٹھیسوں کا۔ 2 ہی لڑکوں نے میرا حال ایسا کر دیا تھا کہ میرا سارا وجود زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی کہ مزید 2 لڑکے اور میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے والے تھے اور مجھے پوری خوشی سے انہیں وقت دینا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی کی کوئی رات ایسی بھی ہوگی۔ یہ سب میں ایک بھاری قیمت کے عوض کر رہی تھی، اسی لیے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میری ذمہ داریاں اور میرے گھر والوں کی خواہشات مجھے اس مقام تک لے آئی تھی جہاں میں نے ایک ہی رات میں 4 لڑکوں کے ساتھ رات گزارنے کی حامی بھر لی تھی۔ عام حالات میں تو کسی لڑکی کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن میں جس جگہ کھڑی تھی وہاں مجھے یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ سب صحت مند اور تندرست نوجوان تھے جن کی طاقت کے آگے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بستر تک آنے والے دونوں نوجوانوں نے ہی لمحوں میں مجھے قابو کر کے اپنی پوری طرح ہوس کا نشانہ بنایا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ دوسرے لڑکے کے نکلتے ہی تیسرا لڑکا بھی کمرے کے اندر چلا آیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں تھوڑا وقت چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ اتنا وقت نہیں ہے، باہر اس کے اور بھی دوست انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً ہی میرے پاس چلا آیا اور میری آنسوؤں کو نظر انداز کرتا اپنی شدتیں مجھ پر بکھیرنے لگا۔ میرے وجود میں برداشت کی سکت ختم ہو رہی تھی۔ میں بار بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اتنا ہی مجھ پر حاوی ہونے لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہو۔ میرا دھکا دینے پر وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے میرے قریب آتا، اس لیے اب میں اسے روکنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی اور خاموشی سے خود پر گزرنے والی اس قیامت کو برداشت کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک وہ اپنی پیاس بجھاتا رہا اور جاتے جاتے اس نے اپنے دانتوں کے نشان میری گردن پر چھوڑ دیے اور کہنے لگا کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ وقت ضرور گزارے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالی تو میں کانپ گئی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم موجود نہ ہو۔ تیسرے نوجوان نے تو حد سے زیادہ مجھے زخمی کر دیا، جگہ جگہ اس کے دانتوں کے نشان پیوست تھے۔ مزید 2 لڑکوں نے بھی 1 گھنٹہ مجھے اسی طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کیا، اور آتا بھی کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی رقم کے بدلے میری 1 رات خریدی تھی۔ وہ تو اپنا حصہ وصول کر رہے تھے اور یہ 1 رات میری زندگی کی سیاہ ترین رات بن گئی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میں خود سے کروٹ بدلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تکلیف سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، اور جب یہ تینوں لڑکوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک چوتھا دوست بھی آ گیا ہے، مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی کہ میں انکار نہیں کر سکی۔ جیسے ہی 5واں لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور میرے بستر کے قریب آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام بشریٰ تھا اور میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میں نے گریجویشن کر رکھی تھی، لیکن آج کے دور میں گریجویشن کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ ماسٹرز کر کے بھی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑکوں کی دھول سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نوکری کی تلاش کے لیے باہر نکلی۔ ہر کمپنی کے آگے نوجوانوں کی ایک بڑی سی لائن لگی ہوتی جو اپنی باری کے منتظر ہوتے۔ ایسے میں مجھ جیسی لڑکی کی نوکری کہاں ہو سکتی تھی جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی ڈگری؟ مگر نوکری ڈھونڈنا میری اولین ضرورت اور ترجیح بن چکی تھی، کیونکہ ابا کے انتقال نے ہماری کمر توڑ دی تھی۔ ابا گھر میں واحد کمانے والے تھے اور ہم 3 بہنیں بن بیاہی گھر میں موجود تھیں۔ میری بڑی بہن نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی،
اس لیے کمانے کی ذمہ داری اس کے بجائے میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی تھی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا، بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے کہ بشریٰ، فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر نہیں آتا تھا، اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے لیے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی بری نظروں اور روٹی جیسی بنیادی ضروریات سے تو ہم محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن بعد تک تو آس پڑوس والوں نے اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کس کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی کمپنی میں مجھے نوکری نہیں ملی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار نوجوان پہلے سے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے اسکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کے عوض صرف 6,000 روپے مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر اسکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے، میرا منہ خالی رہ جاتا، اور تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میری ایک دوست کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک پیزا ہاؤس میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ہوا پیر صاحب ہاؤس تھا، جہاں ہر وقت ہی مردوں کا بہت رش رہتا تھا۔ کالے رنگ کا چست سا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر پیزا ہاؤس کا نام لکھا ہوا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب سے تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پہ چاہیے تھی، جس کے چھوٹے سے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور پیزا ہاؤس میں تو اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا، مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری اماں دروازے پہ کھڑی پریشان مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئی، تو اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل دھک سا بیٹھ گیا۔ گرمی زوروں پہ تھی، اور ایسے میں بغیر بجلی کے گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ پچھلے 3 مہینے سے ہم بل ادا نہیں کر پائے تھے، اور شاید اسی لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی۔ اماں کے آنسوؤں نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی نوکری کی جگہ مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پہ جانا ہے۔ اماں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا بازو ہو، اور تمہیں ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ اماں نے بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، اسی لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 سے 11 بجے تک ہے، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر 3 بجے بلایا گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کے بجائے مجھے ترقی کی دعا دی، اور اگلے دوپہر 2 بجے ہی پیزا ہاؤس کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم پیزا ہاؤس میں آ کر تبدیل کیا۔ مینیجر نے مجھے پیزا ہاؤس کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی سے اپنے میک اپ
करवाया, मेरी गहरी सी सुर्खी लगाई। वो बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पे अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में ख़ुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ़ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही मैं पूरी तरह निखर गई। मैं खुद आईने में देख रही थी और जब वो लड़की कहने लगी कि ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ कदम रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, मैं जान गई थी ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पे खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कह रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के भी खाने थे। घर भी पहुँचना था। 12-1 के करीब मैं घर पहुँची। अम्मा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने अम्मा के साथ बैठकर खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट के मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे। मैं हमेशा से उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया बल्कि एक ऑर्डर लेने का काम दिया गया। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा क्योंकि कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, इसमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते मुस्कुराते। बदले में भी मुझे मुस्कुराहट का तबादला करना पड़ता क्योंकि ये मेरी नौकरी का तकाजा था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। ये पिज़्ज़ा हाउस मुझ जैसी वेटर्स की वजह से चल रहा था, इस बात का अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह हो गया था। यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द वेटर्स की वजह ही से आते हैं। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। इस 1 महीने में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और माने खैर जुमलों का तबादला। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर इस 1 महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने इन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 4 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे आखिर वाले टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोज़ाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो चारों ही 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो इनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फ़ौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगी, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा उठी। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और इनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे दरमियान थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। दूसरा महीना भी एक पलकते झपकते गुजर गया। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा ही कहने लगी कि अपनी कंपनी में से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 24-25 साल की हो रही थी और अम्मा उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैंने उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अम्मा की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन माँ नौकरी पर बहुत परेशान रही। अगले दिन मैं नौकरी पर भी अब सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी कि क्या बात है बुशरा, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने इसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी
ہے اور میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی تو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سادگی سے رخصتی کر دو۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اتنا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ سادگی سے بہن کی رخصتی کر دے، لیکن میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہر کسی کو ہمارے مسائل کا علم نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے پہلے ہی جہیز کے نام پر ایک لمبی لسٹ تھما دی ہے، اور اگر میں نے خالی ہاتھ تیری بہن کو رخصت کر دیا تو اس کے سسرال والے ساری زندگی اسے باتیں سناتے رہیں گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی جگہ باجی کی شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں ناراض ہو گئی اور کہنے لگی اللہ اللہ کر کے تیری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے اور تو اس میں بھی نقص نکال رہی ہے۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے تیری محنت نہ کرنی پڑتی، وہ خود ہی اپنی بیٹی کے لیے کیسے بھی کر کے رقم جمع کر لیتا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ان کی بات نے میرا دل بھی دکھا دیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو وہ کسی بھی طرح پیسے جمع کر لیتے۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنے سارے پیسے مجھے کہاں سے ملیں گے۔ ماں باپ کا سایہ واقعی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اولاد کو زندگی کے ساتھ سکھ دیتا ہے، اور میرے لیے اپنے باپ کی جگہ لینا بہت مشکل تھا۔ دن یوں ہی پریشانی کے عالم میں گزر رہے تھے۔ میں نے پیزا ہاؤس کے مینیجر سے پیسوں کی بات کی تھی، لیکن میری بات سن کر جن نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا میں خود ہی زمین میں گڑ گئی تھی۔ لڑکے اب بھی روزانہ پیزا ہاؤس آتے تھے اور میں ان کا آرڈر لینے گئی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا بات ہے، آج تو آپ کا چہرہ بالکل ہی اترا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ میں اسے اپنی پریشانی بتاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جس کے آگے میں کھل کر اپنا درد بیان کر سکوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں۔ آپ کو اپنا کارڈ اسی لیے تو دیا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمیں یاد کر لیں۔ میں حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ چار اجنبی لڑکے مجھے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن ان چاروں نے فوراً ہی مجھے لاکھ روپے کی پیشکش کر دی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپے دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مجھے بھی ان کے لیے کچھ کام آنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ ان لڑکوں کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا، یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی گھبرا کر کہا کہ میں ایک شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کے کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کے دور میں 1 لاکھ روپے آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر لاکھ روپے حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ میں حالات سے پوری طرح تھک چکی تھی اور ایسے ہی تھکی ہاری جب گھر لوٹ کر آئی تو میری اماں اور بہنیں میری منتظر تھیں۔ اماں نے بتایا کہ باجی کے سسرال والے 1 مہینے بعد ہی شادی کی بات کر رہے ہیں اور وہ باجی کے ساتھ ساتھ چھوٹی کو بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں 2 شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا اور اماں مجھ پر امید باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی باجی کے چہرے پر ڈالی جہاں بہت عرصے کے بعد مجھے خوشی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ میں باجی کے سسرال والوں سے ملی تھی، وہ واقعی لوگ بہت اچھے تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر جہیز کے کون دلہن رخصت کرواتا ہے، وہ بھی اس معاشرے کے افراد تھے۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ شادی کی تاریخ پکی کر دیں، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میری بات سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی میری ذات کی بربادی کے بدلے انہیں حاصل ہونے والی ہے۔ اگلے دن میں نے ان چاروں لڑکوں سے حامی بھر لی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے ہم جانتے تھے کہ آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان چاروں نے 1 رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ سال کے اختتام کی وجہ سے کمپنی میں بہت زیادہ کام ہے، مجھے 1 رات کمپنی میں ہی گزارنی ہوگی۔ کمپنی نے میرا لان منظور کر لیا ہے، اس لیے میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ لان پاس ہونے کی بات سن کر اماں اس قدر خوش ہو گئی کہ
انہوں نے مجھے رات رکنے کی اجازت بھی دے دی اور میں پیزا ہاؤس سے چھٹی لینے کے بعد ان چاروں لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان چاروں نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور جب پانچواں لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ پورا بستر خون میں بھرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر چھوٹے سے ہسپتال میں لے آیا، جہاں شاید اس کا کوئی جاننے والا تھا۔ کئی گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی، لیکن میرا زخم وجود میری بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا ان چاروں کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی باقی تھی۔ اسے مجھ پر رحم آ گیا، ورنہ شاید میں اسی بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے اماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے ہسپتال کا سارا خرچہ خود اٹھایا اور اس کے دوستوں سے لاکھ روپے لے کر مجھے دے دیے۔ وہ چاروں بہت امیر کاروباری لوگوں کے بیٹے تھے، جو چاہتے تو بغیر مجھے برباد کیے بھی میری مدد کر سکتے تھے۔ میری ٹھیک ہونے پر مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور رقم بھی میرے ہاتھ آ گئی، لیکن اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنی فیکٹری میں نوکری کی آفر کر دی اور یقین دلایا کہ میں وہاں عزت سے نوکری کر سکتی ہوں۔ آج میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور میں اس لڑکے کی فیکٹری میں نوکری کر رہی ہوں۔ ایک بات میں اچھی طرح جان گئی کہ آج کے اس دور میں بغیر غرض کے مدد کرنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیشہ نوکری کرنے والی لڑکیوں کو ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، چاہے پھر وہ تنگ لباس پہن کر کسی پیزا ہاؤس کے دروازے پہ ہی کھڑی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔